یہ وہ آیات ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کو خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے، اور یہ وہ آیتیں ہیں جن کا انتخاب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان آیات میں وہ کلیدی اور بنیادی پیغام دیا گیا ہے کہ اگر انسان اس پیغام کو اپنی زندگی میں یاد رکھے تو اس کی زندگی راحت کی، عزت کی، سکون کی زندگی بن جائے، اور وہ زندگی بن جائے جو اللہ کو بھی محبوب ہے، اور جس پر وہ دنیا میں نہیں آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے والا ہو جائے۔ ان تین آیات کا اگر ہم خلاصہ نکالیں اور یہ کہیں کہ ان تین آیات میں کیا پیغام دیا گیا ہے، اس کو مختصر اگر بیان کیا جائے تو دو لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایک بات تو حقوق اللہ کی ادائیگی کی کہی گئی ہے، اور دوسری بات حقوق العباد کی ادائیگی کی کہی گئی۔ انسان کی زندگی کی یہی دو بنیادیں ہیں، اگر وہ ان دو حقوق کو صحیح طرح سے ادا کرتا ہے تو دنیا میں بھی وہ اللہ کا مقبول بندہ ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو ملی۔ ان تینوں آیتوں میں 4 مرتبہ یہ تلقین کی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کی تلقین بار بار کی جا رہی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی تلقین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو یاد رکھو، اور پوری زندگی میں اللہ کے حقوق کو یاد رکھنا ہے، اور اس ازدواجی زندگی میں بھی اللہ کے کیا فرمان ہے، اللہ نے کا کیا حق ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ گویا کہ ان آیات میں اگر بندے کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ مجھے ہر کام میں جس طرح سے اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھنا ہے، اس نکاح کے اندر بھی اللہ کی مرضی کو ملحوظ رکھنا ہے، تو یہ کام اس کا عبادت بن جاتا ہے۔ اور واقعتاً نکاح ایسی عبادت ہے جس عبادت سے انسان دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ دوہرا نفع اس کو ہے، دنیا میں بھی اس کو نفع ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کو نفع ہے، جبکہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق نکاح کرتا ہے۔ نکاح میں اللہ کے احکام کو وہ ملحوظ رکھتا ہے، طاعت کا اہتمام کرتا ہے، معصیتوں سے، گناہوں سے وہ اجتناب کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات بتا دی گئی۔ بس اگر ایک انسان اس بات کو ملحوظ رکھے، اس بات کو یاد رکھے کہ مجھے نکاح کرنا ہے لیکن نکاح اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے، بس اتنی بات اگر اس کے ذہن میں رہے تو تمام وہ چیزیں جو آج بہت سی خرافات، بدعات نکاح کے اندر آئی ہیں، وہ سب کی سب ویسے ہی کنارے لگ جائے گی۔ اور آج وہ نکاح جیسی عبادت جو لوگوں نے جس کو مشکل بنا دیا ہے، وہ انسان کے لیے بہت آسان ہو جائے۔ نکاح تو بہت آسان تھا، جس طرح سے جملہ عبادات ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ کون سی عبادت ہمارے لیے مشکل ہے؟ نماز پڑھنا ہمارے لیے بہت آسان، روزہ رکھنا بہت آسان، اللہ نے جس کو مال عطا فرمایا ہے اس کے لیے حج کرنا بہت آسان، اس کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی بہت آسان۔ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو انسان کے لیے مشکل ہو، کوئی حکم ایسا نہیں، بلکہ اس اسلامی شریعت کا مزاج تو یہ ہے کہ جہاں سے مشکل شروع ہوتی ہے، جہاں سے دشواری شروع ہوتی ہے، اسلام وہاں سہولت عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی چیز مشکل نہیں۔ نماز وہ عبادت جو ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ ادا کرتا ہے، لیکن اگر اس کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو تو شریعت اسلامی فوراً حکم دیتی ہے، اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اگر انسان کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو شریعت اسلامی اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ لیٹ کے پڑھے۔ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہو، اعضاء کی حرکت کو حرکت نہ دے سکتا ہو، تو شریعت اسلامی ایسی حالت میں اس کو اجازت دیتی کہ اشارے سے نماز پڑھے۔ اسلام کی کوئی عبادت مشکل نہیں ہے،
آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں، وضو کرنا آپ کے لیے باعث زحمت ہے، شریعت اسلامی آپ کو اجازت دے گی کہ آپ وضو نہیں کر سکتے ہیں تو آپ تیمم کر لیں۔ آپ جیسے ہی سفر میں گھر سے نکلتے ہیں، آپ کے لیے نماز اب مشکل ہو سکتی ہے، آپ کا شرعی سفر ہو رہا ہے، تقریباً 75-80 کلومیٹر کا سفر آپ کا ہے، اب اس درمیان میں آپ کے لیے اگر مشکل ہے، دشواری بھی ہے، تو شریعت اسلامی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ایسے وقت میں نماز اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت، اور نماز مسلمان کو پڑھنا ہی ہے تو اس میں اس کو فرض میں قصر کی اجازت دے دی گئی ہے۔ آپ جلدی میں بھی ہیں، نفل آپ نہیں پڑھ سکتے، سنن نہیں پڑھ سکتے، آپ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا گیا، آپ فرض کے اوپر اکتفا کر سکتے ہیں۔ شریعت جہاں بھی مشکل ہوتی ہے عبادت میں وہاں سہولت عطا فرما دیتی ہے۔ نکاح یہ بھی اسلام میں ایک عبادت ہے، اور نکاح بہت آسان ہے، لیکن جیسے نماز آسان میں نے آپ سے عرض کیا، روزہ آسان، اسی طرح سے نکاح بھی آسان تھا۔ یہ نکاح جو مشکل بنا دیا ہے یہ شریعت نے نہیں، ہم نے اپنی نالائکیوں سے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ آج ایک انسان نالائکیوں کی وجہ سے اس کو نکاح کے لیے کتنا اہتمام کرنا پڑتا ہے، کتنا اس کو سوچنا پڑتا ہے، کتنی زحمتیں اس کو گوارا کرنا پڑتا ہے۔ اگر شریعت کے مطابق وہ نکاح کرے تو نکاح اس کے لیے بہت آسان ہے۔ یہاں ان آیات کے اندر یہی تلقین کی جا رہی ہے کہ نکاح شریعت کے مطابق کرو، اللہ کے حکم کے مطابق کرو، نکاح آسان ہو جائے گا۔ نکاح میں کم خرچ کرو، جس نکاح کے اندر کم خرچ ہوتا ہے وہ زیادہ برکت والا ہوتا ہے، جس میں فضول خرچیاں ہوتی ہیں اس کی برکت ویسے ہی روز اول سے ختم ہو جاتی ہے، وہ عبادت متاثر ہو جاتی ہے۔ آج گھروں کے اندر جو بے برکتی ہے اس میں بڑا دخل وہ ہماری اپنی نادانیوں کا ہے کہ ہم نے اپنے نکاح کو نہج نبوت سے، سنت طریقے سے ہٹا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے نکاح ہمارے لیے مشکل ہو گئے، پھر وہ نکاح کی جو برکات ملنی چاہیے تھی آج ان سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ گھر گھر کے قصے، گھر گھر کی کہانیاں، لیکن لوگوں کو خیال نہیں ہوتا کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ لوگ ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لیکن در حقیقت ہر انسان اس میں مجرم ہے جو اپنے نکاح کو سنت طریقے سے ہٹاتا ہے اور سنت کے مطابق نہیں کرتا ہے، تو وہ خود اپنے آپ کو برکتوں سے محروم کر لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان آیات کے ذریعے سے ایک بڑا پیغام یہ دیا جا رہا ہے، نکاح کو ہلکا بنانا چاہیے۔ حدیث شریف میں اس کا ذکر آیا ہے، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، جس میں کم خرچ اس میں برکت زیادہ۔ اور اب تو یہ ہوتا ہے اس کے برعکس، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زندگی بھر کی کمائی ہے وہ اس ایک نکاح میں ہم لٹا دیں اور دکھلا دیں کہ آج جتنے ارمان ہیں ہمارے دل کے ہم ان تمام ارمانوں کو پورا کر لیں۔ کبھی خیال نہیں آتا کہ شریعت کا کیا حکم ہے اس کو ہم پورا کر لیں۔ سب کے ارمان انسان پورے کرتا ہے، سب کی آرزو و تمنائیں پوری کرتا ہے۔ گھر کے نکاح اور شادی کے موقع سے جو میترانی ہوتی ہے ان کے آرزو ارمانیں پوری کی جاتی ہیں، انسان ہر ایک کا خیال رکھتا ہے، لیکن وہ چیز جس سے اللہ خوش ہوتا ہو، جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی تکمیل ہوتی ہو، اس کی طرف انسان کا ذہن نہیں جاتا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اپنے نکاحوں کو آسان بنانا چاہیے اور اللہ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے۔ نکاح کو عبادت سمجھنا چاہیے، نکاح کو کوئی رسم رواج، کوئی ریت یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگوں نے اس کو رسم و رواج ایک سمجھ لیا ہے اور عبادت کا تصور وہ ذہن سے نکل گیا ہے، لہذا جتنی خرافات کر سکتا ہو، جس کی جو بات مان سکتا ہو، وہ سب کے ارمان پورے کرتا ہے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان اور مومن کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم نکاح کو شریعت کے مطابق کریں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، اس میں برکت ہو۔ ایک بات تو یہ ان آیات کے خلاصہ، ان آیات کے اندر یہ پیغام دیا گیا، ان آیات کا یہ خلاصہ ہے۔ دوسری ایک بات، حقوق العباد، ان آیات میں حقوق العباد کی بھی تلقین کی گئی کہ رشتوں کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔
کیونکہ نکاح کے ذریعے سے ایک شریف خاندان دوسرے شریف خاندان سے جڑ جاتا ہے۔ یہ صرف دو فردوں کا جڑنا نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندان، دو قبیلوں کا آپس میں جڑنا ہے۔ اب جب ایسا ہو رہا ہے تو اب اس وقت ایک دوسرے کے حقوق بھی ہوتے ہیں۔ اسلام میں ہر ایک کا حق رکھا گیا ہے، حقوق العباد کی بڑی تلقین کی گئی ہے۔ پڑوسی کا بھی حق ہے، آپ جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی والوں کا بھی حق ہے، آپ جہاں سفر کرتے ہیں آپ کے آس پاس کوئی بیٹھتے ہیں تو ان کا بھی آپ پر حق ہے۔ ہر جگہ حقوق العباد کا خیال رکھا گیا ہے۔ تو اب یہ جب دو خاندان آپس میں ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں تو دونوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ وہ ان نئے رشتوں کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی۔ اور جب حقوق کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دنیا میں برکتیں آتی ہیں۔ قرابتوں کا خیال رکھنا یہ بہت اہم چیز ہے، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا پوری زندگی میں اس کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ قرابتوں کا خیال نہیں رکھتے، رشتہ داریوں کا خیال نہیں کرتے۔ جو جتنا رشتہ قریب کا ہوتا ہے اس کا حق اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اس دنیا میں سب سے بڑا، سب سے پہلا حق والدین کا ہے، والدین کے حقوق کا خیال رکھا جائے، حقیقی بھائی کا، حقیقی بہن کا خیال رکھا جائے، پھر جملہ رشتہ دار، چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، ماموں زاد بھائی، ماموں زاد بہن، اور پھر یہ رشتوں کی قرابتیں جہاں آگے تک بڑھ رہی ہیں وہ سب۔ اب نیا رشتہ ہو رہا ہے تو جس طرح سے ہم اپنے والدین کا خیال کر رہے ہیں، اپنی بیوی کے والدین کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے۔ لڑکی کو اپنے خاوند کے والدین کا خیال رکھنا ہے، یہ بھی ماں باپ ہی کے درجے میں ہیں۔ اب نئے رشتے اس طرح سے قائم ہو رہے ہیں، سسرالی بھائیوں کا، سسرالی بہنوں کا خیال رکھنا ہے، ہر ایک کے حقوق ہیں، ان حقوق کو جاننا اور پھر حقوق کو ادا کرنا، اس پر اللہ کی طرف سے جو انعامات ملتے ہیں، مال میں اللہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ زیادہ کمائیں گے، بزنس زیادہ چلے گا تو مال زیادہ آئے گا، مال دکھنے میں زیادہ آ سکتا ہے لیکن برکت لے کر نہیں آئے گی۔ زیادتی الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے۔ زیادتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قارون کے پاس بھی خزانے موجود تھے، بہت مال تھا، لیکن اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ سورہ لہب کے اندر ابو لہب کے پاس بہت مال تھا لیکن اس کا مال اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکا۔ مال کے اندر زیادتی کوئی چیز نہیں ہے، مال کے اندر برکت اصل چیز ہے۔ لیکن یہ تو نادانی کی بات ہے کہ لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ برکت لینا ہے یا مال کو زیادہ بڑھانا ہے۔ ہر انسان، جیسے وہ جن کے پاس شریعت کی روشنی نہیں ہے وہ مال کو بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ایک اندھے کی طریقے سے مال کو وہ سمیٹ رہے ہیں۔ ایک ایمان والا افسوس ہوتا ہے کہ وہ بھی بس مال کو سمیٹنے کے چکر میں رہتا ہے۔ مال کی زیادتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی قیمت ہے، اصل مال کے اندر برکت ہے۔ اور جب برکت آتی ہے تو راحت آتی ہے، لذت آتی ہے، اللہ کا قرب آتا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے اللہ رب العزت مال میں برکت عطا فرماتے ہیں اور عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ اس کو اور مزید عمر مل جائے۔ عمر کا جتنا حصہ اس کا گزر چکا ہے، 60 کا ہو گیا تو 70، وہ تمنا کرتا ہے کہ 70 تک پہنچ جاؤں، 80 کا ہو گیا ہے تو 90، اور 90 کا ہو گیا تو 100 تک۔ لیکن عمر کی برکت محض تمنا سے نہیں ملتی، عمر کی برکت حقوق العباد کی ادائیگی سے، اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی سے عمر کی برکت ملتی ہے۔ تو کتنے بڑے انعامات، مال کی برکت، عمر کی برکت،
اور اللہ رب العزت اس کو عزت بھی عطا فرماتے ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی سے اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ ہر انسان مال کیوں بڑھانے کی فکر میں رہتا ہے؟ بس وہ اپنی نادانی میں سمجھتا ہے زیادہ مال ہوگا تو مجھے زیادہ عزت ملے گی، زیادہ مال ہوگا تو زیادہ عزت ملے گی، اور وہ صرف اپنی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میری مال کی وجہ سے میری عزت ہے۔ دسیوں لوگ اس کو پیچھے سے گالی دیتے ہیں، اس سے دل سے محبت نہیں کرتے، لیکن وہ ایک مال کے نشے میں ہوتا ہے، مال کا دیوانہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک مجنون انسان ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو نکلتا ہے اور دیوانہ ہو کر اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے۔ بس اسی طریقے سے یہ مال کا ایک نشہ ہوتا ہے جس میں انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے بہت اچھا ہوں، بہت اچھا ہوں۔ وہ تو لوگوں سے پوچھے کہ کتنے اچھے ہیں، لوگوں کے دلوں میں ان کی کتنی محبت ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ان کا کیا مقام ہے جو حقیقی عزت ہے۔ تو رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی پر اللہ رب العزت عزت بھی عطا فرماتے ہیں، اور سب سے بڑی چیز اللہ اپنی رضا و خوشنودی اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اہل قرابت کے حقوق کی ادائیگی پر ان آیات میں اسی بات کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ اے ایمان والو، اس ازدواجی زندگی میں یہ پیغام سنایا جا رہا ہے کہ تمہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی ضرور کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ یہ ایک نیا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اس نئے رشتے کی وجہ سے تم پچھلے تمام رشتے بھول جاؤ، یا پچھلے رشتوں کے اوپر کوئی آنچ آ جائے۔ یاد رکھنا، ماں ماں رہے گی، باپ باپ رہیں گے، بہنیں بہنیں رہیں گی، بھائی بھائی رہیں گے، تمام قرابتیں اپنے جگہ پر اپنے مقام پر رہیں گی، اور ان قرابتوں کے ساتھ یہ ایک نئی قرابت کا اضافہ ہو رہا ہے، ان حقوق کے ساتھ اس ایک نئے حق کا اضافہ ہو رہا ہے، اس کی تمہیں ادائیگی کرنا ہے۔ یہ وہ اہم پیغام ہے جو ان آیات میں دیا گیا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بنیادی بات یہ کہہ دی گئی ہے، دیکھو یاد رکھنا، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم سے ان باتوں کو کون پوچھے گا کون نہیں پوچھے گا، ان تمام باتوں کا سوال ہوگا اللہ کے یہاں۔ تو یہ ان آیات کے ذریعے سے یہ نہیں ہے کہ صرف وہ شخص جو ابھی ازدواجی زندگی میں منسلک ہو رہا ہے اسی کو پیغام دیا جا رہا ہے، بلکہ یہ اجتماع عام میں تمام مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے۔ جو ازدواجی زندگی سے منسلک ہو چکے ہیں ان کو بھی تذکیر کی جا رہی ہے، اور جو منسلک ہو رہا ہے اس کو بھی تذکیر کی جا رئی ہے۔ ان آیات کے مخاطب اس وقت ہم سب ہیں، ہم سب کو تذکیر کی جا رہی ہے۔ ہمارا بھولا ہوا سبق ہمیں یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم حقوق اللہ حقوق العباد کو ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نئی ذمہ داری میں سے منسلک ہو کر تم اللہ کے حق کو بھول گئے ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ پرانے وہ لوگ جن کے ازدواجی زندگی میں جو منسلک ہو چکے ہیں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں معلوم اللہ کے حق کو بھولے ہوئے ہو، وہ زمانے میں اتنے یعنی مشغول ہو گئے ہوں کہ اب ان کو اللہ کا حق یاد نہ آتا ہو۔ کہ یہ نہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ ان نعمتوں کے ساتھ اللہ کا شکر تم ادا کرو، اور تم اللہ کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کرو گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پوری ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔